جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ندیم بھائی، اب دوبارہ سے یہ بہت اچھا آپ نے ٹاپک انیشیٹ کیا ہے. دوبارہ سے ذرا اس کو آپ بتائیے، تاکہ پھر تھوڑی سی اس کو ایڈ کر کے ہم اس کو ایک کوشش کریں گے، چھوٹی ڈسکشن اس کو بنا لیں گے. تو آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ دوبارہ پلیز مطلب بتائیے. جی جی حسن حسن بھائی، پچھلے کچھ سالوں سے میں یہ چیز آبزرو کر رہا ہوں. یعنی کہ جب سے میں جی اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا ملک شہر چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں، تو یہ جی چیز مجھے اور اچھے طریقے سے ویزیبلی نظر آ رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اب میں یہ چیز جی محسوس کر رہا ہوں کہ جی خاص کر کے ہم دوستوں میں سے جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، یعنی میٹرک کی کلاسز جی تک پہنچ چکے ہیں، یا اب تو میٹرک جا رہے ہیں، فرسٹ ایئر انٹر یا یونیورسٹی تک. جی اب یہ جی چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے چند سالوں کے اندر، یعنی کہ موبائل فون کا استعمال جو ہو رہا ہے، تو جی بچوں سے آپ موبائل فون یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فی الحال آپ نہ لو، آپ نہ رکھو، کیونکہ اس میں ان کی مختلف وجوہات آ جاتی ہیں جی کہ بابا میرے سب دوستوں کے پاس ہے، میں میٹرک جی میں ہوں، میں فرسٹ ایئر میں ہوں، ہونا چاہیے، ہماری کلاسز آن لائن ہوتی ہیں، ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں وہ جوائن کرنا ضروری ہوتے ہیں. اب یہ ساری کی سارے جینین جی ریزنس بھی ہیں، مگر ان کے بیہاف جی پہ ان کو فون تو دلوا دیا، مگر اس کے علاوہ جو ہاں نقصانات مجھے جو نظر آ رہے ہیں، میں نے خود آبزرو کرے اپنے بچوں کے لیے بھی. اب یہ چیزیں میں ان کو سمجھا نہیں پا رہا کہ لانگ ٹرم میں آپ کو یہ چیزیں کتنی ڈیمیج کریں گی. اب یہ چیز نہ ان کو سمجھا پا رہے ہیں، نہ وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ابھی پوزیشن میں ہے. تو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی جی کہ یہ حل کیسے ہوگا پھر معاملہ ہمارا، یا تو بس اللہ پہ چھوڑ دیں، بالکل چپ ہو جائیں. جی اس ندیم بھائی، حوالے وہ سے بالکل یہ پریشان ہو چکے ہیں ہم لوگ. آپ کا جو دکھ ہے، یہ آج کل مجھے لگتا ہے کہ یہ دکھ ساری دنیا کا ہی دکھ ہے. تو اس میں جو میں کل چھوٹے جو میرا بیٹا اس کی سائیکل خراب ہوئی، تو سائیکل صحیح کرانے کے لیے میں لے کے گیا. تو ابھی تو بہت ہی مشکل ہے کہ بچوں کو ایکٹیویٹی ہم کروائیں، کیونکہ وہ ساری ایکٹیویٹی انٹرنیٹ ہی بن گیا. اور جی جی گیمز اور ڈرامے اور فلمیں دماغوں کو ری شیپ کر رہے ہیں. سوچنے کا انداز بالکل فرق ہو گیا. مطلب اتنا زیادہ تھنکنگ پروسیس ڈفرینٹ ڈائریکشن میں نکل گیا ہے کہ وہ اس سوچ کے اندر اتنا مزہ آنے لگتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ڈوپامین. کہ گیمز، ویڈیوز، ٹک ٹاکس اتنا زیادہ برین کو ایکسائٹ کر رہے ہیں کہ سیمس لائک آپ جیسے اثرات نشے کے ہیں نا. تو بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نشے سے زیادہ خطرناک ہے. کیسے؟ آپ نوٹ کریں کہ موبائل کھلتا ہے اور آپ بس ایسے ایک دوست کا میسج آتا ہے، آپ اس کو کھولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ بند کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا. اور ناٹ اونلی ہاف این آور، اس کے بعد آپ کو اگر تو آپ کے سامنے وہ آپ کا کام نہیں پڑا ہوا، جیسے فار ایگزامپل آپ آفس میں کوئی کام کر رہے تھے، کوئی ڈرائنگ بنا رہے تھے آپ، تو جب آپ ڈرائنگ پہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے اوہ میں تو ڈرائنگ بنا رہا تھا. لیکن اگر آپ آفس میں نہیں بیٹھے ہوں تو اس آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اس سے پہلے میرا مقصد کیا تھا. میں بازار جا رہا تھا، میں گھر جا رہا تھا، میرے یہ مسائل ہیں، میرے پاس یہ کمی ہے، میں نے یہ کورسز کرنے ہیں. وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ ایک تخیلاتی زندگی میں لے جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر انسان کو اپنی بنیاد اور اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی بے تعلقی محسوس ہونے لگتی ہے. اور جیسے ہی ارد گرد کے لوگ پھر آپ سے بات کرنے لگتے ہیں اور آپ کا نشہ ٹوٹتا ہے، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم انسانوں میں بھی، بڑوں میں بھی اور بچوں میں بھی لڑائی آ جاتی ہے. کہ اس جیسے ہی وہ نشہ ٹوٹتا ہے، اس کے بعد ایک دوسرے کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب بہت سے لوگ موبائل لگا تو دیتے ہیں، پر اب موبائل کے علاوہ بچے کھاتے نہیں، بچے بیٹھتے نہیں. اس کی ریزن ان نٹ شیل وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کو ہم اسی بھی بات کرتے ہیں 15-20 منٹ. تو میں کل جب بچے کی سائیکل صحیح کرانے کے لیے لے کے گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ اور سائیکل وہاں صحیح کرانے کے لیے آیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ 3 دوست تھے. آپ یقین کریں 7 یا 8 کلاس کے لڑکے تھے. سائیکل صحیح ہو رہی تھی، تینوں میرے سامنے ٹک ٹاک دیکھ رہے تھے. اب ٹک ٹاک کوئی کنٹرولڈ میڈیا نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو سائنس، ٹیکنالوجی، اسپورٹس، فیشن میڈیا کنٹرولڈ آپ کو آئے گا. نہیں، اس پہ میں بھی آؤں گا، اس پہ آپ بھی آ سکتے ہیں، ٹک ٹاک پہ کوئی بھی آ سکتا ہے. اب وہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کتنا دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ پھر جب وہ لگاتار اس کے ذہن میں وہ کھڑکی کھلی رہے گی، باتیں آتی رہیں گی، تو اس کی جو سوچ کا انداز ہے. تو میں لائف کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یار میرے پاس اچھا کاروبار یا نوکری ہو، اچھی گاڑی ہو، بیوی بچے ہوں، اور پھر میں سکون سے زندگی گزاروں. یہ ایک ویژن ہے. لیکن وہ گیمز کھیلنے کے بعد یا اتنی زیادہ میڈیا کی چیزیں دیکھنے کے بعد بننے چل پڑا ہے. کوئی مرد عورت، عورت مرد بننے چل پڑا ہے. کوئی اپنے آپ کو ایز اے ایکٹر دیکھ رہا ہے، اور مختلف طرح کی شیپس اس کے ذہن میں آ رہی ہیں، اور وہ پھر اسی کیفیت میں وقت گزارتا ہے. مجھے میرے بچے آ کے بتاتے ہیں کہ جو لوگ گیمز کھیلتے ہیں، جیسے کاؤنٹر اسٹرائک ہو گیا یا کال آف ڈیوٹی ہو گیا، وہ کلاس میں آ کے بھی ایک گن بنا کے نا اپنی ہاتھ سے تو ہر وقت توازی نکالتے رہتے ہیں، ٹا 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 ٹا. وہ لنچ میں بھی وہی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، فٹ بال والی گیم کھیل رہا ہے یا میچ دیکھ رہا ہے، وہ وہی ہے. مطلب جی وعلیکم السلام. مطلب وہ چیز آپ کی سوچنے کے انداز کو شیپ اپ کر رہی ہے. اچھا، اب مس کیا کر رہے ہیں؟
مس ہم جو انسان کا ایک خاصا تھا ادب، وہ ہم مس کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ اپنے بچے کے پاس سے گزرتے ہیں، بچے کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں بیٹا یہ پلیٹ وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو، یا بیٹا اپنے کپڑے آپ یہاں نہیں پھینکو، یا یہ اپنی بیگ کو، اسکول کے بیگ کو بند کر لو. اس کا دماغ پتہ نہیں کہاں ہے. اب واپس آتے ہیں وہ کھیل ہی رہا ہوتا ہے. پھر آپ اس کو کہتے ہیں، وہ پھر وہ کام نہیں کرتا. پھر تیسری دفعہ آپ خود کام کر لیتے ہیں. اچھا اس کی عادت بن گئی، وہ اپنے ہی زوم میں چلتا چلا جا رہا ہے. چلو جی، پڑھ رہا ہے تو پڑھتا جا رہا ہے، کھا رہا ہے تو کھاتا جا رہا ہے، کھیل رہا ہے تو کھیلتا جا رہا ہے. اب نقصان کیا ہوگا خدا نخواستہ؟ جیسے ہی شادی ہوگی، جیسے ہی آفس جوائن کرے گا، جیسے ہی لوگوں سے انٹریکشن آئے گا، وہاں اس کی لمیٹیشن سامنے آنی شروع ہو جائے گی. بیوی کے ساتھ چلنا مشکل، ہسبینڈ کے ساتھ چلنا مشکل، بچے پالنا مشکل. اس نے مجھے انکار کر دیا، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، اس نے مجھے ڈانٹ دیا، اس نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا، اس نے مجھے ویسے کیوں کہہ دیا. یہ چھوٹی چھوٹی بات یہی ہے کہ میں نے کبھی پرکھا ہی نہیں اپنے آپ کو. میں ہر وقت ایک مستی میں ہی رہا ہوں. مجھے نہیں پتا مجھے غصہ بھی آتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ مجھے حسد بھی ہے، مجھے نہیں پتا مجھے جلن بھی ہے، مجھے نہیں پتا. اب اگر یہ پراپرٹیز آپ ایڈریس نہیں کرتے، غصہ، حسد، کینہ، جلن، اور پھر لائف میں آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ایسے، اور پھر جیسے آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہ تمام ادھورا پن انسان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، مجھے لگتا ہے جس پہ بات کرنی چاہیے، وہ ہے ادب. بچے کو جب ادب نہیں ملے گا بچپن میں، اور ادب آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اپنی نفس کو بائی پاس کرنے کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں آدم کو میں روح پھونکوں گا تو آپ لوگوں نے سجدہ کرنا ہے. وہاں فرشتے بھی تھے اور وہاں پہ جن بھی تھے. جن وہ تھے جو عبادت گزار تھے، اور وہ ایک ایسی ڈائمینشن تھی جہاں پہ تمام مخلوقات تھیں. فرشتے کو تو اجازت نہیں اپنی مرضی کرنے کی، پر جنات کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت ہے. سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک تکبر والے جن نے نہیں کیا. وہ اللہ کی عبادت کے بعد بھی ادب نہیں سمجھ پایا. اب یہاں پہ جو میرے شیخ بتاتے ہیں، یا اللہ والے بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ صحابہ نے یہ چیز لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، ادب. پھر تابعین نے آگے سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے اتباع تابعین کو سکھایا. اب اس میں ماں باپ سے ادب ملتا ہے، استاد سے ادب ملتا ہے. ہمیں پہلے آپ کو یاد ہوگا سکھاتے تھے کہ اگر کوئی ہنر سیکھنا ہے تو استاد کا ادب کرنا پڑے گا، اور سالہ سال لوگ ادب کرتے تھے، پھر وہ ہنر لیتے تھے. اور چاہے وہ ایک دہی جمانا ہے، ایک گوالا ہے جو اس کی دودھ دہی کی دکان ہے، وہ دہی جمانے کا طریقہ چھوٹا سا ہے، وہ آج ابھی انٹرنیٹ سے آپ نکال سکتے ہیں. لیکن وہ 5-10 سال وہ جو اس کی ادب کی ٹریننگ ہوتی تھی، چھوٹے ادھر آ، چھوٹے ادھر جا، چھوٹے یہ لے کے آ، چھوٹے پانی پلا، وہ چھوٹا ایک بڑا ہی بیبا اور ادب والا بچہ بن جاتا تھا، اور چھوٹے کو برداشت آ جاتی تھی. چھوٹے کو بڑے کی بات سمجھنے کی ایبلٹی آ جاتی. چھوٹا اپنے نفس کو، جب کوئی بات اس کا چھوٹے کا کھیلنے کا دل کر رہا ہے اور وہ کسی جگہ پہ کام کر رہا ہے، اس کے استاد نے کہا پہلے یہ کام کرو، تو وہ پہلے استاد کا کام کرے گا، پھر کھیلے گا. ایسے ہی جب یہ بڑا ہو جائے گا، اب اس کے ماں باپ اس سے کوئی کام کہیں گے، اس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جناب سے دے، اور ہم میں سے کبھی بھی کسی کو کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ کرے، اور توکل والی زندگی، عزت کی زندگی اور عزت کی دنیا سے رخصتی عطا کرے. اب جب اس کے ماں باپ کو اس کی ضرورت ہوگی تو وہ اپنی خواہش کو پیچھے رکھے گا یا رکھے گی، اور وہ اپنے اس ضرورت کو پوری کرے گی. اب دیکھیں ادب یہاں پہ کام آ رہا ہے. پھر اس کے بعد جب یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، دیکھیں اس کی امپلیکیشنز کہاں پہ. جہاں میرا دل تھا کہ ہم بات کو لے کے جائیں، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گیا، تو اب یہ کیا ٹریننگ چل رہی ہے؟ اب ہاتھ باندھ کے آپ اللہ کو دکھا رہے ہیں، پھر آپ سجدہ کرتے، رکوع کرتے ہیں، آپ پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر آپ تشہد میں جاتے ہیں. نماز میں آپ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ کر کے دکھا رہے ہیں، یا اپنے آپ کو ادب سکھا رہے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں تمام چیزیں انسانوں کو سامنے رکھتے ہوئے پرفارم کرتا ہوں اور دکھا اللہ کو رہتا ہوں. دیکھیں میں نے وعدہ کیا لوگوں سے، میں نے وعدہ توڑا نہیں. ایسے آپ سے بھی وعدہ کیا اور توڑا نہیں. دیکھیں آپ نے مجھے کہا پیرنٹس اور استاد اور مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دینی، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، اور میں نے آپ کو بھی تکلیف نہیں دی. میں نے دل آپ کے علاوہ کسی سے نہیں لگایا. دیکھیں میں نے ادب کیا ماں باپ کا بھی، استاد کا بھی، اور اب جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں نے اس نفس کو آپ کا ادب سکھایا، اس جانور کو میں نے ٹریننگ دی ہے. آپ میرے دوست ہو، آپ میرے مولا ہو، میرے رب ہو، میرے مالک ہو، میرے الہ ہو، جس کی طرف جیسے بکری کو جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے مالک کی طرف جاتی. الہ ایک بڑا پیارا لفظ ہے، جسے پیار ہو، جسے امید ہو، جس کے پاس جا کے مسئلہ حل ہو جائے، جسے دوستی ہو، تعلق ہو. لیکن نفس کو ادب سکھانا ہے تاکہ دل یہ ادب میں رہے اور بے ادبی نہ کرے، اور بے ادبی کے بعد پھر اس کو محبت نصیب ہوتی ہے. اب نماز پڑھتے وقت سورہ فاتحہ، دیکھیں آپ معاملہ کدھر سے شروع ہوا تھا؟ موبائل سے. پھر اس کے بعد بے ادبی آئی بیچ میں. پہلے من مرضی آئی، ڈوپامین آیا، من مرضی آئی، دماغ کا ہر جگہ ایک جگہ پہ سٹک رہنا، وہ کہتے ہیں نا ایک زوم میں رہنا، ایک گم کیفیت میں رہنا. اس سے لاپرواہی آئی اور انسانوں سے انٹریکشن کم ہوا. انسانوں سے انٹریکشن کم ہونے کے بعد بڑا نقصان کیا ہوا، آپ کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے، معاملات خراب ہو گئے، آپ نے بے ادبی سیکھ لی. بے ادبی کے بعد کیا ہوا؟ اب آپ اللہ اور اس کے رسول کا بھی ادب کرنے والے نہیں ہیں، آپ اپنا بھی ادب کرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو سمجھو گے تو آپ مجھے پہچان لو گے. تو آپ نوٹ کریں کہ
نماز میں کھڑے ہو کے جو ہم کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کو نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں؟ ہم اپنے نفس کو بتا رہے ہیں ادب کرو؟ کیا ہم سورہ فاتحہ اللہ کو سنا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو سنا رہے ہیں کہ وہ میرا رب ہے، عالمین ہے، رب العالمین، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، ایک بہت بڑے دن کا جہاں میرے کیے ہوئے کا وہ فیصلہ کرے گا، خود سے نہیں کچھ سزا دے گا۔ پھر اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے مدد عطا کر، سیدھے راستے پہ چلا، مجھ پہ انعام کر۔ اور پھر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ ایسے لوگوں جیسا نہ کر دینا جو تکبر میں چلے گئے، یا ایسے جو گمراہی والے ہیں۔ یہ میں اپنے آپ کو سکھا رہا ہوں۔ ابھی ہم اس کو ڈسکشن کو، موبائل والی ڈسکشن کو وائنڈ اپ کر کے، پھر میرے دل میں یہ بات تھی، اس کو سیکنڈ راؤنڈ میں وہ اس طرف لے کے جاتے ہیں دوسری ڈسکشن میں، اور اگر کوئی اور آپ کے پاس پوائنٹ ہوگا تو وہ بھی ضرور لیں گے۔ تو ان شارٹ مجھے لگتا ہے کہ بے ادبی از ون آف دا بگیسٹ ایشوز اینڈ کنسرنس جن کو ہم نہیں ہینڈل کر پائے، اور اس میں انسان کے بگاڑ میں ایڈیشنل انفارمیشن نے بہت رول پلے کیا ہے۔ اب اس کے اندر انسان کو ایک اچھا انسان بننا تھا کہ وہ اس میڈیا کو رائٹلی یوز کر سکے، اور وہ ہم نے نہ میں نے خود کیا اور نہ میں سکھا پا رہا ہوں کہ پہلے میں اپنی لائف کا مقصد سمجھوں، پھر بچوں کو وہ مقصد پاس آن کروں، حتی الامکان جہاں جب ضرورت ہو تب ان کو فون دوں، اور باقی کا ٹائم میں ان کے ساتھ خود گزاروں۔ پھر ہماری اچھی صحبت اور ڈسکشنز اور کمپنیاں ہوں۔ بڑے بھی تو آپ میری بات سے ایگری کریں گے نا کہ بڑے بھی اسی میڈیا کا شکار ہو گئے جہاں بچے شکار ہو گئے۔ ہم سب لوگ می ٹائم کے اندر ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہم پیرنٹس کی بھی ہے کہ مائیں اور باپ یہ لوگ بھی اتنا رول پلے نہیں کر پا رہے، کیونکہ میڈیا نے ان کو بھی ٹیک اپ کر لیا، بچوں کو بھی ٹیک اپ کر لیا ہے، نتیجتاً گھر بھی محفوظ نہیں، بچوں میں بھی ادب نہیں، پھر ہم سب نے کوئی اچھی صحبت بھی اختیار نہیں کی جہاں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اور مقصد حیات کی باتیں پتہ لگتی رہیں۔ تو اب اس سارے کے اندر پھر آؤٹ کمس کیا ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ ایز اے جانور بڑھ رہے ہیں آگے۔ تو ہماری کمیونٹی میں ابھی جو کرائمس اور ابھی جو ایشوز آ رہے ہیں وہ انسانی ایشوز تو نہیں ہے، تو جانوروں والے ایشوز ہیں، اور وہ اس لیے ایڈریس نہیں ہو رہے کیونکہ ہم ٹوٹالٹی میں ایک فتنہ ہے، ایک سیلاب ہے جدیدیت کا، ہم سارے رول ہو گئے اس کے اندر۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سولوشن کے طور پہ مجھے اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے جہاں پہ مجھے معرفت پہچان ملے اللہ اور اس کے رسول کی، پھر اس کے مطابق مجھے خود سوچنا، بیٹھنا، ذکر کرنا، نماز پڑھنا، سمجھنا چاہیے دین کو، اسی صحبت میں بیٹھتے رہے۔ پھر اس کے بعد کچھ ٹائم اسپینڈ کیا جائے پرانے طریقے سے بچوں کے ساتھ، تاکہ ان کی تربیت ہو سکے، ساتھ میں بیٹھا جائے، کھانا کھایا جائے، ساتھ میں پھرا ٹورا جائے، نہ کہ ہم ساتھ بیٹھ کے میڈیا کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو۔ تو پھر ہم اس لاسٹ ادب کو ریوائیو کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو اس ڈسکشن کے اینڈ میں، کیونکہ وہ پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، صرف اتنی بات ضرور آپ سے شیئر کر لوں گا کہ ابھی بھی جو لوگ لیڈنگ جنریشنز ہیں دنیا میں، ارسپیکٹو آف ریلیجن، وہ لوگ خود بھی اور ان کے بچے ایکسٹرا میڈیا، ایکسٹرا موویز، فلمز نہیں دیکھتے۔ پراپر پلان طریقے سے بچپن سے ہی بیسز بنتی ہیں، اور پھر اسی بیسس پہ وہ بچے بڑے ہو کے کام کرتے ہیں۔ وہ ہم لوگ اگر ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں وہ تو ایک روایتی کام ہے، ہم میں سے کوئی ریسرچسٹ کیوں نہیں ہے، ہم میں سے کوئی سائنٹسٹ کیوں نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بندہ کوئی چیز نہیں کریٹ کیوں نہیں کر رہا، ہم فالوورز کیوں ہیں، ہم لوگ چیزیں خریدتے ہیں، ہم لوگ بناتے کیوں نہیں۔ چھوٹی سی سائیکل کے اندر ایک بیرنگ ہے غالباً، وہ بھی مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں بنتا ہے کہ نہیں بنتا، سوئی بھی ہو سکتا ہے ہم امپورٹ کرتے ہوں۔ تو اب وہ دماغ استعمال ہی نہیں ہوا، اور دماغ کدھر استعمال ہو رہا ہے؟ صرف اپنے آپ کو، اپنے اندر کا مزہ باہر نکالنے کے لیے، جو کہ آگ اگر زیادہ بھڑکا لیں گے تو وہ گھر جل بھی سکتا ہے اس کے ساتھ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں منسلک ہونا چاہیے اچھی سوچ یا اللہ والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اور پھر مقصد حیات ریوائیو کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اور دین کی معرفت لینی چاہیے، اور پھر ہمیں اسی چیز کو اپنے بچوں کے ساتھ، وہ میڈیا کو تھوڑا سا نکال کے اپنے بچوں کو یہ پاس آن کرنا ہے، اور بچوں کو ادر دین جو ان کا ضرورت کا ٹائم ہے، اور اسکول کا ٹائم ہے، اسائنمنٹ کا ٹائم ہے، اگر کچھ اسائنمنٹ کرنی ہے، اگر کوئی پروجیکٹ کرنا ہے اس کا ٹائم ہے، اس کے علاوہ 11ویں 12ویں یونیورسٹی تک مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو کیلکولیٹیولی میڈیا کی ایکسیس ہونی چاہیے۔ اگر ہم فلی ایکسیس دے دیں گے، انکنٹرول ایکسیس دے دیں گے، تو نتائج پھر ڈیزاسٹرس ہو سکتے ہیں۔ اینڈ ساتھ ہی ساتھ میں بچوں کو ادب مطلب اپنے ساتھ ان کا ٹائم، بڑوں کے ساتھ ان کا ٹائم گزرنا، ہمارے ساتھ ٹائم گزرنا، پلس اللہ اور رسول کی پہچان اور زندگی کی مقصد۔ انٹرنیٹ میں اتنا کچھ ہے، اچھا بھی ہے، لیکن الگوریدمس ایسے ڈیسائیڈڈ ہیں کہ جو آپ کو پسند ہے وہی چیز بار بار آئے گی، تو پھر زندگی کا مقصد انٹرنیٹ سے تو نہیں ملے گا۔ ہاں، ایک سمجھا ہوا آدمی اس کو صحیح استعمال کر سکتا ہے، جیسے ایک جنگی گھوڑا ہے، ایک سمجھدار آدمی اس کو اپنی ڈائریکشن پہ لے کے جا سکتا ہے، لیکن اگر بے سوچا سمجھا بندہ اس پر بیٹھ جائے جو کہ سپیڈ کا شوقین ہے، تو جنگلی گھوڑا خود بھی مرے گا، اس کو بھی مارے گا۔ خیر اینی ہاؤ، یہ ڈسکشن کا پوائنٹ تھا، تو مجھے تو یہ ایسے لگتا ہے۔ اس کے بعد میں اگر آپ کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو میرے ذہن میں ایک پوائنٹ تھا، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو ہم اس کو بھی لے سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ یہ جو موبائل کی ڈسکشن تھی اور
میڈیا کیا کر رہا ہے، کیسے شیپ اپ کر رہا ہے، اور نقصان کیا ہے. بے ادبی از ون آف دا بگیسٹ ایشوز جو ہمیں فیل ہوگا یا ہم فیل نہیں ہوگا، جو سامنے نظر آ رہا ہے. اور انسان سے ادب نکالتے تو یہ جانور ہے میرے نزدیک.